بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الکلام پر تصنیف کردہ کتاب المعتقد المنتقد جو حضرت امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں جو الہیات کا باب ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں وہ چیزیں کہ جن کی معرفت جو ہے وہ ضروری ہے ذات باری تعالی کے متعلق، اور نہ صرف معرفت بلکہ ان کا اعتقاد اور یقین بھی ضروری ہے، ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اور کل جو ہم نے گفتگو اس کے حوالے سے کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو یہاں سے تھا اللہ قدیم، کہ ذات باری تعالی یہ قدیم ہے، ٹھیک ہے، قدیم کا معنی بیان ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ یہی جو قدیم ہے اسی کا معنی بنتا ہے ازلی ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت بیان فرمائی کہ اللہ باقٍ، کہ وہ باقی ہے۔ پھر اس کا معنی بیان کیا، اور آگے جا کر یہ فرمائیں کہ اسی کا معنی بنتا ہے کہ وہ ابدی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دونوں کے اوپر ایک ساتھ دلائل مصنف علیہ الرحمہ نے باندھے، ازلی ہونے پر بھی اور ابدی ہونے پر بھی، قدیم اور باقی، ان دونوں کے اوپر ایک ساتھ دلائل لے کر آئے۔ اور پہلے یہ بات بیان کی کہ قدم اور بقا کا وجوب سے مراد یہ ہے کہ ان کا ضروری ہونا، ٹھیک ہے، ان کا ضروری ہونا جو ہے وہ شرعاً بھی ثابت ہے اور عقلاً بھی ثابت ہے۔ اور اما الاول کہہ کر دلائل شرعیہ بیان کیے، هو الاول والآخر ویبقى وجہ ربک۔ هو الاول والآخر جو ہے یہ ازلی ہونے کی دلیل بھی ہے، ابدی ہونے کی دلیل بھی ہے، اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ یہ صرف ابدی ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد فرمائیں اِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، کتاب، سنت اور اجماع میں اس کے علاوہ بھی آپ کو اس پر دلائل نظر آئیں گے۔ اما الثانی، یعنی دوسری جو جہت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی ابدی ہونے کے ثبوت کی، یعنی عقلی طور پر، تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اما الثانی، یعنی عقلاً بھی اس کا ازلی اور ابدی ہونا یہ جو ہے یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو دلیل عقلی یہاں سے چلا رہے تھے، میں نے اس پر جو ہے وہ کچھ گفتگو کی تھی کہ دلیل دینے کے طریقے ہوتے ہیں، اس میں ایک طریقہ دلیل خلف کا بھی ہوتا ہے، اثبات الشیء بِإِبْطَالِ نقیضہ، کہ کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے اس کے نقیض کو باطل کرنے کے ذریعے۔ تو یہاں پر فرمایا تھا کہ فَلِأَنَّهُ سے دلیل چلائی تھی کہ اس لیے کہ لو لم یکن قدیما، اگر وہ ذات قدیم نہ ہو تو لَافْتَقَرَا إِلَى مُحْدِثٍ، تو وہ کسی محدث کا محتاج ہوگا۔ یعنی اگر آپ ایک ذات کو قدیم نہیں مانتے تو لا محالہ آپ کو اسے کسی کا محتاج ماننا ہوگا۔ یہ ہم نے اوپر ثابت کر دیا تھا کہ العالم محدث، عالم جو ہے محدث یا حادث ہے، والحادث لا یستغنی عن سبب یحدثہ، اور عالم جو ہوتا، حادث جو ہوتا ہے وہ کسی سبب سے مستغنی نہیں ہوتا جو اس کو حدوث میں لے کر آئے، ٹھیک ہے، یعنی اسے ضرورت ہوتی ہے ایک سبب کی جو اسے حدوث میں لے کر آئے۔ تو اگر آپ ایک ذات، اب یہاں پر مطلقاً ایک بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر ایک ذات کو قدیم نہیں مانتے تو آپ کو جو ہے اس کا افتقار الی محدث ماننا لازم آئے گا، ٹھیک ہے، کہ
جب کوئی ذات قدیم نہیں ہوتی تو وہ حادث ہوتی ہے، اور حادث جو ہے وہ محدث کا محتاج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں بار بار اس کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے اچھے طریقے سے راسخ ہو جائے کہ جب کوئی ذات قدیم نہیں ہوتی تو وہ حادث ہوتی ہے، اور حادث جو ہے وہ محدث کا محتاج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ قَدِيمًا فَهُوَ الْمُرَادُ، تو اب اگر وہ بھی قدیم ہو، یہ کانا میں ہوا ضمیر ہے، اور ہوا ضمیر جو ہے محدث کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی اگر وہ محدث قدیم ہو تو وہی مراد ہے۔ دیکھیں یہ اس میں فاعل اور مفعول کے صیغے تو آپ سب نے پڑھے ہوں گے، یہ وزن پر غور کیجئے گا جو میں استعمال کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث، دال کے فتح اور کسرہ کے ساتھ میں ان کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے محدث اور ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث کہتے ہیں اس کو جو کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، حادث کرتا ہے، حدوث میں لے کر آتا ہے، محدث اس کو کہا جاتا ہے۔ محدث جو ہے وہ حادث کو ہی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہا کہ ذات اگر قدیم نہ ہو تو وہ کسی محدث یعنی بنانے والے کا محتاج ہوگا، پھر وہ محدث کیا ہوگا؟ تو فَإِنْ كَانَ قَدِيمًا، تو اگر وہ محدث قدیم ہو فَهُوَ الْمُرَاد، وہی تو ہماری مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ مناطقہ کے طرز پر اگر ہم چلیں تو میں ایک مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فی الواقع اور حقیقت کے اعتبار سے مثال نہیں ہے، یہ ایک مثالی طور پر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ فرض کریں کہ الف یہ جو ہے وہ قدیم نہیں ہے تو یہ محتاج ہوگا با کا۔ یہ الف سے مراد الف با تا حروف تہجی نہیں ہے، یہ امثلہ کے طور پر جیسے ریاضی میں میتھمیٹکس میں ایکس وائی زیڈ لکھتے ہیں نا، تو اسی طرح الف اگر قدیم نہیں ہے تو وہ با کا محتاج ہوگا۔ ٹھیک ہے، با جو ہے وہ کوئی محدث ہوگا۔ اب اگر با جو ہے وہ قدیم ہے تو وہی تو ہماری مراد ہے کہ ہم نے قدیم کو ثابت کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اگر با کو بھی قدیم نہیں مانتے تو وہ بھی حادث ہوا، تو با جو ہے وہ کسی جیم کا محتاج ہوگا۔ اب جیم کو اگر آپ نے قدیم مان لیا تو پھر جو ہے ہماری مراد ثابت ہو جائے گی، اور اگر جیم کو بھی قدیم نہیں مانا تو پھر جو ہے آپ کو ہاں کو جو ہے وہ ماننا پڑے گا کہ جیم ہاں کا محتاج ہے، تو پھر ہاں کو قدیم ماننا پڑے گا۔ اگر ہاں کو قدیم مانا تو وہی ہماری مراد ہے، اور اگر اسے قدیم نہیں مانا تو پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ فَإِنَّهُ فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا، اگر وہ قدیم نہ ہو تو لَافْتَقَرَ إِلَى مُحْدِث، تو وہ کسی محدث کی طرف محتاج ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ قَدِيمًا، تو اگر وہ محدث قدیم ہو فَهُوَ الْمُرَاد، تو یہی تو ہماری مراد ہے۔ وَإِلَّا نَقَلْنَا الْكَلَامَ فِيهِ، ورنہ پھر فرماتے ہیں ہم نے کلام اس کے حوالے سے نقل کر دیا کہ یہاں پر پھر تسلسل چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے بعد اب تسلسل پر بحث کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ سلسلہ الی ما لا نہایہ چلاتے جائیں گے، فَإِن تسلسل لا الی نہایۃ، فرماتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا کہاں تک؟ لا الی نہایہ تک چلتا رہا، تو لزم عدم حصول حادث منہا اصلا، تو پھر فرماتے ہیں کہ اس سے کسی حادث کا اصلاً حاصل نہ ہونا لازم آئے گا۔ یعنی یہ جو سلسلہ چلے گا تو اس سے کوئی بھی حادث جو ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا، لیکن حصول الحوادث ثابت ضرورتاً، لیکن حوادث کا حصول یہ ضرورتاً ثابت ہے، ضرورتاً یعنی بداہتاً بغیر کسی دلیل کے حوادث کا حصول
وجود یہ ضرورتاً ثابت ہے۔ اب ذرا دلیل کو سمجھیے گا کہ دلیل چل کیسے رہی ہے۔ اگر آپ تسلسل کا سلسلہ روک دیتے تو جس ذات پر آپ آ کر رکتے وہی واجب الوجود اور قدیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر مناسب نہیں ہے کہ انسانوں کی مثال دوں، ورنہ میں دے دیتا، لیکن چونکہ یہاں پر قدم اور حدوث کی بڑی جو ہے وہ باریک بحث ہے، اس لیے میں نے یہ الف با جیم کے ساتھ مثال دی ہے، ورنہ جو ہے وہ مثالیں تو اور بھی بہت سی بن سکتی ہیں، لیکن کلام جو ہے بڑا سخت ہے یہاں پر، اس لیے میں نے مثال الف با جیم والی دے دی تھی، اس سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب فرماتے ہیں کہ یا تو تسلسل رک جائے گا یا نہیں رکے گا۔ اگر رک جائے گا تو وہی تو ہماری مراد ہے، وہ پیچھے ہو گیا بات۔ لیکن اگر کوئی تسلسل نہیں رکتا، یعنی مثال کے طور پر کوئی غیر مسلم یا کوئی ایسا شخص جو کہ ذات باری تعالیٰ کے قدیم ہونے کا قائل نہیں ہے، تو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ بھئی ایک ذات اگر محدث ہے تو وہ کسی اور ذات، اگر حادث ہے تو وہ کسی اور محدث کی محتاج ہوگی، پھر وہ محدث کسی اور محدث کا محتاج ہوگا، پھر وہ کسی اور کا ہوتا رہے گا، یعنی وہ اس سلسلے کو چلاتا رہے۔ فرماتے ہیں اس کے چلانے میں یعنی تسلسل کے بطلان کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس سلسلے کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے تو لزم عدم حصول حادث منہا اصلا، اس کے نتیجے میں ایک خرابی لازم آتی ہے تسلسل کے نتیجے میں۔ یعنی میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ کوئی غیر مسلم آپ کو کہے کہ بھئی تسلسل میں کیا حرج ہے، چلاتے جاؤ، کہ بھئی مثال کے طور پر جس ذات کو آپ معبود قرار دے رہے ہیں وہ حادث ہے، اور وہ جو ہے کسی محدث کا محتاج ہے، پھر وہ کسی اور محدث کا محتاج ہے، اور سلسلہ چلاتے رہو، اس میں کیا حرج ہے؟ مثال کے طور پر اگر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تسلسل میں کیا حرج ہے، ہم نے کہا تسلسل میں ایک بہت بڑا حرج لازم آئے گا تسلسل کے نتیجے میں۔ تسلسل آپ نہیں چلا سکتے، آپ کو نہیں چلانا پڑے گا۔ دو ہی صورتیں بنی، ایک تو اوپر بیان کر دیا کہ وہی ہماری مراد ہے کہ قدیم پر آپ کو رکنا پڑے گا، اور اگر آپ قدیم پر نہیں رکتے اور آپ تسلسل چلاتے ہیں کہ ایک حادث دوسرے حادث کا محتاج، دوسرا تیسرے کا، تیسرا چوتھے کا، اس طرح چلائیں گے تو فرماتے ہیں کہ اس سے خرابی جو لازم آتی ہے وہ کون سی ہے؟ لزمہ عدم حصول حادث منہا اصلا، کہ اس میں پھر کیا ہوگا کہ کسی حادث کے حصول کا عدم لازم آ جائے گا۔ حادث کے حصول کا عدم لازم آ جانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر تو اس دنیا میں کوئی حادث بچے گا ہی نہیں، کوئی حادث موجود ہی نہیں رہے گا۔ یہ بڑی عمدہ بحث ہے۔ اگر آپ تسلسل چلائیں گے تو کوئی بھی حادث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی بھی حادث نہیں ہوگا، لیکن حصول الحوادث ثابت ضرورت، لیکن حوادث کا جو حصول ہے وہ ضرورتاً ثابت ہے، یعنی بداہتاً اور بلا دلیل یہ چیز تو ثابت ہے کہ چیزیں حوادث ہیں۔ کائنات میں، دنیا میں آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں بنتی اور بگڑتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، فنا ہوتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ حوادث کا حصول ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ تسلسل چلائیں گے تو حوادث کا عدم حصول لازم آئے گا، حالانکہ حوادث کا حصول جو ہے وہ ضرورتاً ثابت ہے۔ تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے جو میں نے کہا نا دلیل خلف، اب یہ دوسری دلیل خلف آ رہی ہے کہ یہاں پر حصول حوادث ضرورتاً ثابت ہے، تو اس کی نقیض یعنی عدم حصول حوادث یہ جو ہے باطل قرار پائے گی، تو جو چیز ضرورتاً ثابت ہے اس کی نقیض بھی ضرورتاً باطل ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں فَيَجِبُ أَن يَنْتَهِيَا إِلَى مُوجِدٍ لَا أَوَّلَ لَهُ، لہٰذا آپ کو کسی ایسے موجد پر آ کر انتہا کرنی ہوگی، سمجھیے گا بات کو، آپ کو آ کر کسی ایسے موجد پر انتہا کرنی ہوگی کہ لا اول لہو، کہ اس کا کوئی اول نہ ہو، یعنی اس سے پہلے کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو
قضیہ بیان ہوا نا، اس کو میں مزید تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. لزم عدم حصول حادث منہا اصلا، آپ یہ کہیں کہ بھئی الف با پر موقوف ہے، با تا پر، با جیم پر، جیم دال پر، اور اس طرح آپ سلسلہ چلاتے رہیں، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ. تو اس میں جو ہے حوادث کیوں حاصل نہیں ہو رہے؟ بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ حوادث حاصل ہو رہے ہیں، ہمیں بہت سارے حوادث بنا دیے آپ نے. بات یہ ہوتی ہے کہ حادث جو ہوتا ہے وہ خود موقوف ہوتا ہے کسی چیز پر، حادث موقوف علیہ نہیں ہوتا. اس چیز کو سمجھیے گا، حادث موقوف علیہ نہیں ہوتا، موقوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حادث خود محتاج ہوتا ہے، وہ دوسری چیزیں اس کی محتاج نہیں ہوتی. تو آپ نے یہ جو کہا ہے نا کہ اگر آپ اس ذات کو قدیم نہیں مانتے تو وہ حادث ہوگا، حادث محتاج ہوگا کسی اور حادث کا. اچھا، جو دوسرا ہوگا وہ بھی حادث ہوگا، اس کی دو جہتیں بن گئیں. مثال میں نے دی نا، الف جو ہے وہ حادث ہے، وہ محتاج ہے با کا. اب با کی دو جہتیں بن گئی، دو حیثیتیں بن گئی کہ با جو ہے موقوف علیہ بھی ہے الف کے لیے، اور موقوف بھی ہے جیم کے لیے. تو یہ تو ایک ہی ذات کے اندر دو طرح کی صفات آپ نے پیدا کر دی. تو یہ تو حادث نہ ہوا، کیونکہ حادث وہ ہوتا ہے جو موقوف ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے. اسی لیے فرمائے کہ لزم عدم حصول حادث منہا اصلا، کہ ایسی صورت میں، تسلسل چلانے کی صورت میں، کوئی حادث حادث ہی نہیں رہے گا، کیونکہ حادث کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ محتاج ہوتا ہے. یہاں پر تو آپ نے سارے حادثوں کو جو ہے نا محتاج الیہ بنا دیا، تو یہ تو پھر آپ حادث کی تعریف سے ہی نکل گئے. اسی لیے کہا کہ لیکن حصول الحوادث سے ثابت ضرورتاً. ٹھیک ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یجب ان ینتہی الی موجد لا اول لہ، تسلسل باطل ہو گیا. اور پیچھے ہم نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ اگر نقیض یہ بیان کی کہ اگر وہ ذات قدیم نہ ہو تو پھر جو ہے اس کے لیے کسی اور محدث کی ضرورت ہوگی، اور جو محدث ہوگا اگر وہ قدیم ہے تو بات ختم. ٹھیک ہے، تو پھر فرماتے ہیں یجب ان ینتہی الی موجد لا اول لہ، لہٰذا ایسی ایجاد کرنے والے کی طرف جو ہے انتہا کرنا ضروری ہوگا کہ جس کی کوئی ابتدا، کوئی اول نہ ہو. فلزم قدمہ، تو جب آپ ایسی کوئی ذات ثابت کر دیں گے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں ہوگی، جس کا کوئی اول نہیں ہوگا، تو اس کا قدم لازم ثابت ہو جائے گا. وَإِذَا ثَبَتَ قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ. اب مزے کی بات سمجھیے، آپ بھی غور کر رہے ہوں گے، اگر غور نہیں کیا تو اوپر جا کر عبارت دیکھ لیجئے. اللہ قدیم، اللہ باقن، دو چیزیں بیان ہوئی. دونوں پر جب دلائل دینے کی بات ہوئی تو دلیل شرعی میں تو کہا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور اسی طرح وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، یہاں ازلی ابدی دونوں کو بیان کیا. لیکن جب دلیل عقلی دینے پر آئے تو صرف ازلی کو بیان کیا، ابدی کو بیان نہیں کیا. اب ابدی پر آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ کیا الگ سے دلیل دیں گے؟ نہیں بھائی، ابدی پر، باقی پر الگ سے دلیل نہیں دیں گے. جیسے ہی اس ذات کا ازلی ہونا ثابت ہو گیا، اس کا ابدی ہونا خود ثابت ہو جائے گا. کیسے؟ فرمائیں کہ فلزم قدمہ وَإِذَا ثَبَتَ، یہاں سے دیکھیے وَإِذَا ثَبَتَ قدمہ استحال عدمہ، جب کسی ذات کا قدیم ہونا ثابت ہو گیا تو اس کا عدم ہونا یہ بھی محال ہو جائے گا، یعنی وہ ہمیشہ باقی رہے گا. کیوں؟ فرماتے ہیں لِلُزُومِ الْقِدَمِ لِلْبَقَاءِ، کیونکہ قدم کو بقا لازم ہے. جس چیز کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی نا، اس کی انتہا بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ اذ القدیم واجب الوجود، کیونکہ قدیم واجب الوجود ہو گیا. یہاں تک تو بات ثابت ہو گئی، واجب الوجود بھی ثابت کیا، قدیم بھی ثابت کیا. ولو جاز علیہ العدم، اگر قدیم واجب الوجود پر عدم کو جائز کر دو گے تو لن قلب جائزہ، تو اس کا جو ہے جائز ہونا منقلب ہو جائے گا. یعنی اس کا
وہ کیسی ذات ہے کہ ابتداءً یعنی اس کی اول نہیں ہے اس کا، اور جو ہے اس کا جو وجود ہے وہ واجب ہے، وہ قدیم ہے، لیکن آپ کہیں کہ وہ معدوم بھی ہے، تو پھر تو آپ نے جو ہے اس کا گویا کہ اس کے واجب الوجود ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو جائز الوجود بھی بنا دیا، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ثابت کر دیا۔ فرماتے ہیں وقد ثبت بالبرہان وجوب قدمہ ووجودہ تعالی فاستحال عدمہ، اور برہان دلیل سے اس کے قدیم ہونا اور اس کے وجود کو ثابت کیا ہے ہم نے واجب الوجود ہونے کو، لہٰذا اس کا عدم جو ہے وہ محال ہو جائے گا۔ هذا الذي ذکرنا هو المذهب المختار۔ حضرت تاج الفضول رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو گفتگو ہم نے ذکر کی ہے نا، یہ علماء متکلمین کا مذہب مختار ہے، یعنی ان کا اختیار کردہ مذہب یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کیا۔ ای کونہما من الصفات السلبیۃ، یعنی ان دونوں کا صفات سلبیہ میں سے ہونا، ٹھیک ہے۔ مذہب مختار یہ ہے کہ یہ جو دو صفات ہم نے پیچھے بیان کی ہیں نا، یہ ہیں صفات سلبیہ۔ وقیل ہما من الصفات النفسیہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صفات نفسیہ میں سے ہیں۔ وعزاہ فی المواقف الی الجمہور، اور شرع مواقف میں مواقف کے اندر جو مصنف ہیں انہوں نے اس چیز کو، یہ امام عبد الدین عبد الرحمن بن احمد الایجی القاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے المواقف، اس کی شرح آتی ہے شرح مواقف، اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس مذہب کو جو ہے یعنی صفات نفسیہ کو جمہور کی طرف منسوب کیا ہے۔ وَلَعَلَّ مُرَادَ جمہور المعتزلۃ، ہو سکتا ہے شاید مواقف والے نے جمہور سے مراد جو ہے جمہور معتزلہ مراد لیا ہے، کہ جمہور معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ جو اوپر ہم نے جو دو صفات بیان کی ہیں یہ صفات نفسیہ میں سے ہیں۔ وقیل صفتانی ثبوتیتانی موجودتانی زائدتانی علی الذات، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دو صفات صفات ثبوتیہ ہیں، موجودہ ہیں، زائدتان علی الذات ہے، ذات سے زائد دو الگ صفات ہیں، مستقل صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک صفت وہ ہوتی ہے جسے صفت نفسی کہتے ہیں، جیسے کہ معتزلہ نے کہا۔ اچھا، اس پر میں ابھی کلام کرنے والا ہوں، پہلے اس عبارت کو دیکھ لیتے ہیں کہ وقیل صفتان ثبوتیتان موجودتان زائدتان علی الذات کل قدرتی والارادتی، تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ صفات دو صفات ثبوتیہ ہیں، موجودتان ہیں اور ذات پر زائد ہیں، جیسے کہ قدرت اور ارادہ، کہ یہ بھی دو صفات ثبوتیہ ہیں اور ذات پر زائد ہیں۔ وہو قول عبداللہ بن سعید بن کلاب، یہ عبداللہ بن سعید بن کلاب کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ وَنَسَبَ إِلَى یا نُسِبَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ، اور اسے منسوب کیا گیا ہے امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف بھی۔ وقیل بالفرق بأن القدم صفت سلبیۃ والبقاء وجودیۃ، اور فرق کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ قدم یہ صفت سلبیہ ہے اور بقا جو ہے یہ صفت وجودیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، صفت سلبیہ کا لفظ استعمال ہوا، صفت نفسیہ کا لفظ استعمال ہوا، اور صفت ثبوتیہ کا لفظ بھی استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ اور اسی طرح صفت وجودیہ کا لفظ بھی استعمال ہوا، چار طرح کے الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں: صفت سلبیہ، صفت نفسیہ، صفت ثبوتیہ اور صفت وجودیہ۔ صفت سلبیہ اور وجودیہ کو سمجھیں۔ سلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کی نفی کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کا جو الٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایجاب،
یہاں ہم اس کو وجودی سے تعبیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفت سلبیہ، صفت سلبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موصوف کی صفت کو ایسے بیان کرنا کہ اس سے کسی چیز کی نفی کر دینا، اس کو صفت سلبیہ کہتے ہیں۔ موصوف کی صفت کو ایسے بیان کرنا کہ اس سے کسی چیز کی نفی کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ صفت وجودیہ کس کو کہتے ہیں؟ صفت وجودیہ کہتے ہیں کہ موصوف میں کسی چیز کو ثابت کیا جائے، اس کو صفت وجودیہ کہتے ہیں۔ صفت سلبیہ موصوف سے کسی چیز کی نفی کی جائے، صفت وجودیہ موصوف کی ذات میں کسی چیز کا اثبات کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دو صفت۔ اب صفت سلبیہ، صفت سلبیہ جیسے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہاں پر عقیدے دو بیان ہوئے نا، دو صفات بیان ہوئی، ایک اس کا قدیم ہونا اور ایک اس کا جو ہے باقی ہونا، ٹھیک ہے۔ پہلا جو مذہب بیان ہوا، اب میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہوں، پہلا جو مذہب بیان ہوا ہے مختار مذہب، یعنی تقریباً تمام علماء متکلمین کا جو مختار مذہب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو صفت قدیم اور صفت باقن، یعنی صفت ازلی اور صفت ابدی، یہ دونوں صفات اللہ تبارک و تعالی کی صفات سلبیہ ہیں۔ اچھا، صفات سلبیہ کیسے ہیں؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قدیم ہے، وہ باقی ہے، تو آپ نے کہا یہ سلبیہ، حالانکہ جیسے دیکھیں نا منطق میں آپ قضایا پڑھتے ہیں نا، قضیہ موجبہ اور قضیہ سالبہ۔ قضیہ موجبہ کیا ہوتا ہے؟ زید قائم، اور اسی طرح قضیہ سالبہ کیا ہوتا ہے؟ زید لیس بقائم۔ پھر منطقی بحث آ رہی ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے۔ تو بھئی جہاں پر جو ہے وہ ایقاء نسبت ہو وہاں پر ایجاب کا حکم لگتا ہے، وہ قضیہ موجبہ ہوتا ہے، اور جہاں پر انتزاع نسبت ہو وہاں پر جو ہے سلب کا حکم لگتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ قدیم، ٹھیک، اللہ باقن، تو یہ صفات سلبیہ کیسے ہو گئی؟ حالانکہ آپ جو قضیہ استعمال کر رہے ہیں وہ تو قضیہ موجبہ ہے، سالبہ تو ہے نہیں، تو صفات سلبیہ کیسے ہو گئے؟ تو اب دیکھیے اوپر چلیے، دونوں یہ جو عقائد بیان ہوئے قدیم، غور کیجئے گا، قدیم کی تشریح کس طرح سے کی ہے؟ وَمِنْهُ أَنَّهُ قَدِيمٌ لَا أَوَّلَ لَهُ۔ یہ دیکھیں، اب بتائیے مجھے یہ قضیہ کیا بنے گا؟ لا اول لہو، اس کا کوئی اول نہیں۔ اچھا، اس کی بھی وضاحت کی، ای لم یسبق وجودہ عدم، یہ کون سا قضیہ؟ اس کے وجود پر عدم کو سبقت حاصل نہیں ہوئی، تو یہ قضیہ تو سالبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے وجود سے عدم کی نفی کر دی، عدم کا سلب کر دیا، اس لیے یہ صفت سلبیہ۔ اسی طرح باقن، اس میں کیا کہا؟ انہو باقن لیس لوجودہ آخر، یہ کون سا قضیہ؟ لیس لوجودہ آخر، نفی میں آ رہا ہے۔ ای یستحیل ان یلحقہ عدم، اس کی تشریح کیا کی؟ یعنی محال ہے کہ اس کے وجود کے ساتھ عدم لاحق ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی عدم لاحق نہیں ہو سکتا، تو یہاں عدم کی نفی کر دی، وہاں پر سبقت کی نفی کی ہے، عدم کے سبقت کی نفی کی ہے، اور یہاں پر عدم کے لحوق کی نفی کی ہے۔ تو جہاں پر سلب کیا جائے کسی کا اسے صفت سلبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو مختار مذہب تھا اس کو بیان کیا کہ کونہما، یہ جو صفت قدیم قدم ہے اور صفت بقا ہے،
یہ دونوں صفات سلبیہ ہیں۔ لیکن ایک قول یہ تھا کہ من الصفات نفسیہ، صفات نفسیہ کس کو کہتے ہیں؟ صفات نفسیہ صفات ذاتیہ کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ صفات ذاتیہ کو کہتے ہیں۔ صفات ذاتیہ کا مطلب یہ ہے، اب ذرا سمجھیے گا بات کو، یہ بہت اہم بات ہے جو معتزلہ کی طرف منسوب ہوئی ہے۔ صفات ذاتیہ کا مطلب یہ کہ اس ذات کا نام ہی گویا وہی ہے، اس ذات کا نام ہی گویا وہی ہے، اس کو صفات نفسیہ کہتے ہیں، ذاتی صفت، ٹھیک ہے؟ تو مواقف میں اس کو جمہور کی طرف جو اس کی نسبت کی ہے، فرماتے ہیں اس سے مراد شاید جمہور معتزلہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو جمہور معتزلہ کا موقف اس معاملے میں یہ ہے کہ قدم اور بقا یہ دونوں صفات جو ہیں یہ صفات نفسیہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس ذات کا نام ہی قدیم اور باقی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک موقف یہ تھا کہ یہ دو صفات ثبوتیتین ہیں، دو صفات ثبوتیہ ہیں، یعنی صفات سلبیہ نہیں ہیں، ثبوتیہ ہیں، وجودیہ بھی اسی کو کہتے ہیں، موجودتان ہیں۔ دیکھا اب وجودیہ اور موجودتان وہی ہے، ثبوتی صفات ہیں، موجود ہیں، ذات پر زائد ہیں، جیسے کہ قدرت اور ارادہ، کہ قدرت کا مطلب ہے کہ اسے قدرت ہے، طاقت ہے، وہ ارادہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ قدیم ہے، وہ باقی ہے، یہ بھی دو صفات ہیں الگ سے، ثبوتی ہیں، زائد ہیں ذات پر۔ اور یہ عبداللہ بن سعید بن کلام کا قول ہے، اور اسے منسوب کیا گیا ہے امام ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو اشاعرہ کا قول بھی کسی حد تک درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ ماتریدیہ ہیں تو ہم نے اپنا بیان کر دیا۔ وقیل بالفرق بان القدم، اور ایک قول یہ ہے کہ بعض متکلمین نے صفت قدم کو صفت سلبی شمار کیا ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ قدم کا معنی یہ ہے کہ لا اول لہو، ٹھیک ہے؟ کہ عدم کو جو ہے سبقت حاصل نہیں ہوئی اس کے وجود پر، اور بقا کو صفت وجودیہ کہا، یعنی بقا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک بات بیان کی گئی۔ آگے کی بحث انشاءاللہ الکریم ہم کل کریں گے، فی الحال اس کو یہیں تک آپ رکھ لیں۔ امید ہے کہ یہ چیز آپ کی سمجھ میں صحیح انداز میں آ گئی ہوگی، اور صفات سلبیہ، نفسیہ، ثبوتیہ، وجودیہ، اس کو بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ ایک اور آتا ہے صفات فعلیہ، وہ ابھی تک ہے نہیں تو اس کو ہم ڈسکس بعد میں کریں گے، فی الحال یہیں تک ہم نے اس کو رکھنا ہے۔ آگے انشاءاللہ الکریم مزید ہم گفتگو پھر بعد میں کریں گے۔ تو یہ سبق اگر کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی تو ارشاد فرمائیں۔ اچھا جی، آواز کٹ رہی ہے، آواز صاف نہیں آ رہی، چلیں بہت اچھی بات۔ جی ارشاد فرمائیے، کوئی سوال وغیرہ ہے کسی کا؟ مختار مذہب سے پہلے والے پیراگراف میں آخر کی دو لائن۔ کون سی؟ یہ والی وَإِذَا ثَبَتَ قِدْمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ، جب اس کا قدیم ہونا ثابت ہو گیا تو اس کا عدم یہ محال ہو جائے گا۔ پہلے تو یہ چیز سمجھیں کہ اس کا جب قدیم ہونا یہ ثابت ہوا تو اس کا عدم محال ہو جائے گا۔ کیوں؟ لِلُزُومِ الْقِدَمِ لِلْبَقَاءِ، کیونکہ قدم کو بقا کے لیے قدم ضروری ہے۔ کسی چیز کے، چیز سے میں ویسے ہی سمجھا رہا ہوں کہ کسی ذات کے باقی رہنے کے لیے، کسی ذات کے باقی رہنے کے لیے اس کا قدیم ہونا ضروری ہے۔
تو جب قدیم ہونا ثابت ہو گیا تو باقی رہنا بھی ثابت ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے نیچے فرمایا حاشیے میں، امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اقول مصدر مبنی للمفعول، یہ جو یہاں پر فرمایا نا بلزوم القدم للبقائی، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں یہ مصدر ہے جو مبنی للمفعول ہے، لزوم، ٹھیک ہے، ای ملزومیت القدم للبقاء، یعنی بقا کے لیے قدم ملزوم ہے، فإن الملزوم هو الذي يقتضي ثبوته، اور ملزوم وہ ہے جو بقا کے ثبوت کا تقاضا کرتا ہے، باستحالت عدم صاحبہ، کس چیز کے ذریعے کہ جو ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، اس کا عدم جو ہے وہ محال ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا اسی پر آگے دلیل چلائی، اذا ثبت قدمہ استحال عدمہ، جب اس کا قدیم ہونا ثابت ہو گیا اس کا عدم محال ہو جائے گا، کیونکہ بقا کے لیے قدیم ہونا ضروری ہے، اذ القدیم واجب الوجود، کیونکہ یہ بات ہم پیچھے ثابت کر چکے ہیں کہ قدیم واجب الوجود ہے، ولو جاز علیہ العدم، اگر قدیم پر، یہ پھر نقیض کو لے کر آئے، اگر قدیم پر عدم جائز ہو جائے، لن قلبا جائزہ، تو اس کا جائز ہونا منقلب ہو جائے گا، اس کا جائز ہونا منقلب ہو جائے گا، یعنی اگر آپ نے اس کے عدم کو جائز قرار دیا تو اس کا وجود بھی وجوب سے، دوبارہ سنیے، وجود بھی وجوب یعنی واجب سے جائز بن جائے گا، منقلب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وقد ثبت بالبرہان وجوب قدمہ، حالانکہ دلیل سے اس کے قدیم ہونے کا وجوب ثابت ہو چکا ہے، تو پھر آپ اس کو جائز کیسے کریں گے؟ اگر آپ نے اس کا عدم جائز مانا تو اس کا وجود بھی جائز ہو جائے گا، کیونکہ جس چیز کا یہ ایک ضروری قاعدہ ہے، جس چیز کا عدم واجب ہو، جس چیز کا وجود واجب ہو اس کا عدم محال ہوتا ہے، اس کا بقا ضروری ہوتا ہے، اور جس چیز کا عدم جائز ہو اس کا وجود بھی جائز ہو جائے گا، تو لن قلبہ جائزہ، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اگر اس کا عدم جائز مانا تو اس کا وجود بھی جائز ماننا پڑے گا، حالانکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اس کا قدیم ہونا یہ واجب ہے، ضروری ہے، یعنی اس کا وجود جو ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے، فاستحال عدمہ، لہٰذا اس کا عدم بھی محال ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ عز و جل کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اللہ عز و جل کی صفات بھی قدیم ہے کیا؟ ہاں، تو اس کی صفات قدیم ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ کو نہیں پتہ؟ کمال کی بات ہے، ذات قدیم ہے اور صفات جو ہے وہ حادث ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا غور و فکر کریں، موصوف قدیم، صفات حادث، اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جو ہے خالق نہیں تھا، کیونکہ صفت خلق نا، تو اگر آپ ذات کو قدیم مان رہے ہیں تو قدیم پہلے ہوتا ہے، حادث بعد میں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات ایسی بھی تھی کہ جب وہ خالق نہیں تھا، تو یہ تو جو ہے وہ عجیب سا معاملہ ہو جائے گا، بہرحال اس پر کلام، تو ہمارے نزدیک تو اس کی صفات قدیم ہے۔ ہاں، اب ان کا جو قدم ہے نا وہ قدم ذاتی نہیں ہے، اس کی صفات کا جو قدم ہے وہ ذات کے متقاضی ہوتے ہوئے قدیم ہے، بنفس ہی قدیم نہیں ہے، جس طرح سے اس کی ذات بذات ہی قدیم ہے نا،
اس کی صفات جو ہے وہ ذات کے مقتضا ہونے کی وجہ سے قدیم ہے۔ قدم ذات قدیمہ پر کوئی معنی زائد نہیں، جملے سے کیا مطلب؟ قدم ذات قدیمہ پر کوئی، اچھا یہ اوپر والا جو جملہ تھا یہاں پہ گزرا تھا والے میں، یہ بھی یاد آ رہا آپ کو؟ کہاں گیا؟ ان ذالک المعنی ایضا قدیم بقدم زائد علیہ، نہیں یہ بھی نہیں تھا۔ فلا تظنن ان القدم معنی زائد علی الذات القدیمتی، کہتے ہیں یہ گمان نہیں کرنا کہ قدم کوئی معنی زائدہ ہے ذات قدیمہ پر، یعنی یہ کوئی معنی زائدہ نہیں ہے ذات قدیمہ پر، کوئی اضافی معنی نہیں ہے، یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اور ذات سے ہٹ کر کوئی ایسا معنی نہیں ہو رہا کہ جس کو ہم یوں کہیں کہ باقاعدہ سے کوئی الگ نام دیا جائے اسے، جس کو میں کیسے سمجھاؤں، کوئی مثال اگر ذہن میں آ جاتی ہے۔ ہاں پھر یہ آگے خود کہہ رہے ہیں نا فَيَلْزَمُكَ أَن تَقُولَ، اگر تم اس کو معنی زائد سمجھو گے تو ان ذالک المعنی ایضا قدیم، تو پھر یہ معنی بھی قدیم کہلائے گا بقدم زائد علیہ، کیونکہ یہ ایک زائد قدیم معنی ہے، تو اس کو ہم معنی سے تعبیر نہیں کریں گے اس طور پر کہ یہ کوئی قدیم معنی ہے اور زائد ہے ذات پر، ذات کے لزوم کی وجہ سے، ذات اس کو مستلزم ہے اس وجہ سے قدم ہے، کوئی معنی زائد نہیں ہے۔ اور پھر معنی قدم آگے بتا دیا کہ امتناع سبق العدم علیہ، تو یہ کوئی معنی زائدہ تو نہ بنا نا، قدم جو ہم کہہ رہے ہیں یعنی قدم کوئی الگ سے کوئی مفہوم نہیں ہے، قدم یہ ہے کہ امتناع سبق العدم علیہ، اس ذات پر عدم کو سبقت نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، یہ ایک قدم کا معنی بیان کر دیا، تو یہ اس حیثیت سے کوئی معنی زائدہ تو نہ بنا نا، کہ ہم بات ذات ہی کی کر رہے ہیں کہ وہ ذات ایسی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، قدیم ہے، یعنی اس کی ذات پر سبقت کو، عدم کو سبقت حاصل نہ ہو سکی، ممکن ہی نہیں ہے عدم کو سبقت حاصل کرنا، تو یہ اس حیثیت سے یہ معنی زائدہ نہیں ہے۔ جی اور کچھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور عرض یہ کرنی تھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یہ دونوں قدیم ہیں، تو جس طرح صفات خالق ہے، رزاق ہے، تو جب کوئی مرزوق نہیں تھا، مخلوق نہیں تھی، تو وہ اس وقت بھی یہ صفات یقیناً اللہ تعالیٰ کی تھی، تو اب اس کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ کیونکہ کیسے؟ صفات موصوف تو تھی، جیسے خالق ہونا ایک صفت ہے، لیکن مخلوق جب نہیں تھی اللہ تو ہمیشہ سے ہے، اس طرح مرزوق کوئی نہیں تھا تو وہ رزاق بھی تھا، یعنی صفات تو اس کی ہمیشہ سے اس کے ذات کے ساتھ ہیں، عین ذات اور اس کا ایک مسئلہ جو ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی مخلوق نہیں ہے، مرزوق نہیں ہے، تو بھی وہ صفات اس کے ساتھ تھی، تو ہم اس کو کس انداز میں سمجھیں گے؟ یہ جب صفات فعلیہ آئیں گی نا، جب ہم صفت قدرت، صفت تکوین، ان پر بحث کریں گے نا انشاءاللہ الکریم، اس وقت یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ کا اچھا سوال ہے، لیکن یہ جب صفات فعلیہ آئیں گی نا، صفت تخلیق ہے، ترزیق ہے، کیونکہ آپ کا سوال ہے ہی اس کے متعلق، جو ان افعال کے مؤثر ہیں، یعنی ان افعال کا جو اثر جن کے اوپر ہوا ہے۔ اچھا وہ جو ہے نا، وہ علم کلام میں فعل کی تعریف، وہ اگر ہم دیکھیں نا، وہاں سے ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ ہم جب کہیں گے نا صفات فعلیہ، تو اس وقت فعل سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جس میں کوئی زمانہ پایا جائے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے معنی پر خود دلالت کرے، وہ تو فعل نحوی ہے،
یہ فعل کلامی جو ہوتا ہے نا یہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس وقت انشاءاللہ الکریم ہم جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ ابھی بھی بتایا تھا کہ کچھ صفات ہیں جن کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے، اس کی میں وضاحت آگے کروں گا کیونکہ ابھی اس کا ذکر ہی نہیں آیا۔ تو جب صفات فعلیہ کی بحث آئے گی تو اس میں ان کے مؤثر کی بحث بھی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں، صفات افعال جو ہیں، ان کے مفعول نہیں ہوتے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ فعل نحوی نہیں ہے، تو ان کا مؤثر ہوتا ہے۔ تو مؤثر کا وجود نہیں تھا، پھر بھی جو ہے وہ صفت فعل کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ متصف رہا۔ تو یہ جو ہے وہ کیسے وضاحت اس کی ہوگی انشاءاللہ اس کو میں اسی مقام پر سمجھاؤں گا۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ یہ وہاں پہ یاد دلائیے گا مجھے عمران بھائی، یہ نہ ہو میں بھول جاؤں۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا جی، سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں اما الصدق فقد شاع فی اقوال خاصۃ ویقابلہ الکذب وقد یفرق بینہما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم ومعنى صدق الحكم مطابقة الواقع ومعنى حقیقیت مطابقة الواقع ایاہ۔ نبراس کی اس کا تعلق سبق کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق ہے سبق کے ساتھ؟